السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، جن میں سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ پر کئی معجزات ظاہر ہوئے، جس میں سے سب سے اہم بڑا معجزہ قرآن شریف کا ہے، اور اس کے بعد معراج کا سفر ہے۔ تو اب میں معراج کے سفر کے بارے میں، جو وہاں پر جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شق کیا گیا تھا، انہیں سینے کو چاک کر کے ان کے دل کو نکال کر دھویا گیا، اس کے بارے میں کچھ میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے معراج کے سفر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوئی۔ اس میں کئی ایسے معجزات ہیں، جس میں تقریباً 7,500 سے زیادہ معجزات پیش کیے گئے ہیں، جس میں ہماری زندگی کی ہر بنیادی چیز اس کو قرآن شریف میں نازل کی گئی، اور آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بارے میں، اور جو بعض اہم انبیاء کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ سب کچھ وہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ تو ہم قرآن شریف ہمارے لیے ایک زندگی کی ایک راہ ہے، اس پر ہم کو کس طرح سے جانا ہے، وہ تمام باتیں اس میں، تمام حکمتیں، تمام عمل اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو اب اس میں کئی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں سفر پہ نکلتے، ان کے پاس اگر پانی نہ ہوتا، تھوڑا سا پانی رہا، تو آپ کے صحابہ کو پانی کی ضرورت پیش آئی، تو آپ کیا کرتے تھے، وہ تھوڑے سے پانی جو بھی بوٹل میں یا مشکے میں اس زمانے میں رہتا تھا، اس میں آپ انگلی ڈال دیتے تھے، وہ ڈالتے وہ پانی وہ بھر جاتا تھا مشک پورا، تو پورے لوگ پانی پیتے جاؤ، پانی آتے ہی رہتا تھا، جب پورا پی لے کے سیریاب ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ایسے چھوٹے موٹے معجزات ہیں، اور بھی بہت بڑے معجزات ہیں، جس میں آپ کو حیرت انگیز، اور ہم سن کے دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے نبی کے زمانے میں امتی بنا کر بھیجا ہے۔ تو معراج کے سفر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ مسلسل 10 سال سے کفار و مشرکین کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، لیکن نبوت کا 10واں سال تو آپ کے لیے عام الحزن یعنی غم کا سال بن گیا، کیونکہ ایک جانب آپ کے محافظ حضرت جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور دوسری جانب غم گسار بیوی کا انتقال ہو گیا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا۔ تیسری جانب کفار آپ کی شہادت کا فیصلہ کر ڈالا تھا۔ چوتھی جانب آپ مکہ چھوڑ کر طائف گئے تھے۔ طائف والوں نے انتہائی بدسلوکی کا معاملہ پیش کیا۔ تو اس طرح سے آپ پر بہت ہی مصیبتیں آئیں، وہ حالات کا مقابلہ کیے۔ آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکیں، تو ذلت اور رسوائی کی کوئی نوع ایسی نہ باقی رہی کہ جو خداوند ذوالجلال کی راہ میں نہ برداشت کی گئی۔ ظاہر ہے کہ خدا رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی سوائے عزت رفعت اور سوائے معراج اور ترقی کے کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب شعیب ابی طالب اور سفر طائف کی ذلت انتہا کو پہنچ گئی، تو خداوند ذوالجلال نے اسراء و معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا، وہ آپ کو اونچا، آپ کے قدر اونچا کیا کہ افضل الملائکۃ المقربین یعنی جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، اور ایسے مقام تک رسائی کرائی جو کائنات کا منتہا ہے، سبحان اللہ، یعنی عرش عظیم تک، جس کے بعد اب اور کوئی مقام نہیں ہوتا، آپ کو وہاں تک بلایا گیا۔ تو معراج کے سفر سے پہلے آپ کے سینے کو پہلے شق کیا گیا، یعنی سینے کو چیرا گیا، وہاں سے آپ کے دل کو نکال کر اس کو دھویا گیا۔ تو سب سے پہلے تو اس طرح سے چار بار آپ کے سینے کو دھویا گیا، آپ کے دل کو چیر کر نکال کے دھویا گیا تھا۔ سب سے پہلے ابتدا میں یعنی بچپن میں آپ کے سینے کو شاخ کر کے یعنی چاک کر کے نکالا گیا تھا، جب حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے، تو قلب چاک کر کے ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا تھا، وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، وہ آپ کا قلب بالکل مطہر و پاک کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری بار آپ کا سینہ 10 سال کی عمر میں شق کیا گیا، تو تیسری بار بعثت کے وقت یعنی وحی کے نازل ہونے سے پہلے،
اور چوتھی بار معراج کے وقت یعنی شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ پہلی مرتبہ جو حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمانے قیام میں قلب چاک کر کے جو ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جس سے آپ کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس لیے دھویا گیا کہ وہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر بھی باقی نہ رہے اور آپ کا دل بالکل پاک و صاف ہو جائے۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں سینہ چاک کیا گیا، وہ اس لیے کیا گیا تاکہ قلب مبارک مادہ لہو و لعاب سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ لہو و لعاب خدا سے غافل بنا دیتا ہے، تو اس لیے جو ہے بالکل نہ رہے یہ مادہ، اس لیے نکال دیا گیا۔ تیسری بار وحی کے نازل ہونے سے کے وقت جو قلب مبارک چاک کیا گیا وہ اس لیے کہ قلب مبارک اسرار وحی اور علوم الہی کا تحمل کر سکے، یعنی جو وحی جب نازل ہوتی ہے تو آپ پر جو رخت طاری ہو جاتا ہے اس کی ہیبت کو کم کرنے کے لیے آپ کے دل میں کو سینے کو چاک کر کے دل کو دھویا گیا تھا۔ چوتھی بار معراج کے وقت یعنی جب شب معراج یعنی 7 آسمان کے اوپر بلایا گیا تو اس وقت سینہ چاک کیا گیا تاکہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہی اور آیت ربانیہ کے مشاہدے اور خداوند ذوالجلال کی مناجات اور آپ کی بے چوں و چگون کلام کا تحمل کر سکے۔ غرض یہ کہ بار بار شق صدر ہونا اور ہر مرتبہ کے شق صدر میں جدا گانا حکمت ہے۔ بار بار شق صدر سے مقصود یہ تھا کہ قلب مطہر و منوروں کی طہارت نورانیت انتہا کو پہنچ جائے۔ آپ کو جو ہے معراج کے سفر سے پہلے جو سینے کو شق کر کے جو دل نکالا گیا تھا تو اس وقت جو ہے ایک تھالا جنت سے سونے کا تھالا لایا گیا تھا اور پھر زمزم بھی لایا گیا، تو آپ کے دل کو نکال کر تھالے میں رکھا گیا اور پھر زمزم سے دھویا گیا۔ دھونے کے بعد دل کو واپس پھر سینے میں رکھ کر سی دیا گیا۔ آپ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک زمزم سے دھویا گیا۔ اس سے اہل علم نے استدلال کیا کہ زمزم حوض کوثر کے پانی سے افضل ہے، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے لیے کوثر کا پانی نہیں بلکہ زمزم کا پانی استعمال کیا گیا، ورنہ جیسے اس قلب اطہر کے لیے جنت سے سونے کی پلیٹ لائی گئی تھی تو پھر کوثر کا پانی بھی لایا جا سکتا تھا۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ چند علماء جو بھی وہاں پر صحابی تھے ان لوگوں کا کہنا ہے، لیکن ہم اس اتنی بڑی جرات نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے بھید اللہ ہی جانے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں حکمت اور جو ہے خود حکمت پائی جاتی ہے۔ اللہ اپنی حکمت سے ہر کام کرنے والا ہے، اس کی حکمت میں ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے۔ معراج کے سفر سے پہلے رسول اللہ پر مصائب و آلام ٹوٹ پڑے تھے تو آپ بہت ہی مضطرب ہو گئے، اس لیے آپ کو یہ ہر چند دنوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ انعام اکرام سے اللہ تعالیٰ نوازتے رہے۔ تو اس طرح سے ایسے ہی معجزات اور بھی دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے تھے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا گیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 8 دن رکھا گیا، بعض کا کہنا ہے کہ 40 دن تک آگ میں رکھا گیا۔ یہ جو ہے جیسا بھی تھا، بہرحال آپ کو جو ہے آگ سے بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور آپ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور آپ کو کوئی گزند پہنچنے نہیں دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا میں سے گزر کے جانا تھا ان کو، تو اس کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک اور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ آپ مردے کو زندہ کرنے کی آپ میں اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔
لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بے شمار معجزات تھے. یعنی آپ جو ہے لعاب دہن سے لے کے قرآن شریف، معراج، غار حرا، یہ تمام واقعات آپ کے ساتھ پیش ہوئے. یہاں تک کہ کفار نے کہا کہ اگر آپ کا اللہ سچا ہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کر بتاؤ. تو آپ نے اسی وقت چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. تو اس طرح سے کفار کو قائل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کیے تھے. لیکن پھر بھی کفار کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل گئے. تو یہ ایسے واقعات ہیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کے لا تعداد میں جو ہے معجزات آپ کے پاس موجود ہیں. انبیاء کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے تو ان کو زیادہ 5 بار تو بہت زیادہ تیزی سے آنا پڑا تھا. سب سے پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کے لیے ایک لمحے میں آپ آ گئے تاکہ ان کو ذرا بھی گزن نہ پہنچے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو اس وقت بھی آپ ویسے ہی تیزی سے آئے اور یوسف علیہ السلام کو بچا لیا تھا. ایسے ہی عیسیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کئی معجزات ہیں. اور آپ کے اسماعیل ذبیح اللہ ہے. اسماعیل ذبیح اللہ کو جب ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے گئے تو اس وقت بھی آپ جبرائیل علیہ السلام تیزی سے آئے اور آپ کو ہٹا کر دمبے کو بیچ میں لا لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ احد میں جب آپ کا دندان مبارک ٹوٹ کر نیچے گر رہا تھا تو اس وقت اتنی تیزی سے آئے کہ دندان مبارک دانت منہ سے نکل کے زمین پر گرنے سے پہلے آ کر آپ اپنے ہاتھ میں لے لیے. اور کیونکہ آپ کے اگر خون کا ایک بھی قطرہ زمین پر گرتا تو ساری دنیا جل کر راکھ ہو جاتی تھی. تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام اس خون کے قطرے کو اپنے ہاتھ میں لے لیے، خون کو نیچے گرنے نہیں دیے. اس طرح سے آپ کو جو ہے 5 بار بہت تیزی سے دنیا میں آنا پڑا تھا. کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو. یہ تو اللہ کے کیا بولنا چاہیے خداوند تعالیٰ کی ایک حکمت عملی ہے کہ وہ دنیا میں فرشتوں انبیاء کو کوئی گزن نہ پہنچے. یہاں تک کہ انبیاء کو زمین پر دفن ہونے بھی نہیں دیے. آپ کیا کیے؟ جیسے ہی انبیاء کے انتقال ہوتا آپ فوراً آسمان پر بلا لیے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب معراج کی رات، معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد اور دوسرے انبیاء سے ملاقاتیں، ایک آسمان پر ایک انبیاء سے ملاقات ہوئی. یعنی اس کا یعنی کہ انبیاء کو جو ہے زمین پر نہیں رکھا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بلا لیا ہے. تو اس طرح سے انبیاء جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام بالکل جو ہے منتہا کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف تھا. تو آپ وہاں پر آپ سے ملاقات ہوئی. اب اس ویڈیو کو میں یہیں پر اسٹاپ کر رہی ہوں. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے. اور ویڈیو کیسی لگی آپ چیٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. اللہ حافظ.